اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی پاک کا مفہوم ہے جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 دفعہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وبارک وسلم۔ جب اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے منافقوں کی مثالیں رب کائنات نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی جو کہ آیا مبارکہ میں یا کصیب من السماء یہ مثال اور مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو منافقین کہنے لگے لو، منافقین یہود و نصارہ کہ لو دیکھو اتنا اللہ تعالیٰ بلند و بالا، تو اس کو ایسی مثالوں کی کیا ضرورت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے کفار و مشرکین کے بتوں کو مکڑی کے ساتھ، مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی قرآن پاک فرقان حمید میں، تو وہ کفار و مشرکین کہنے لگے کہ لو یہ اللہ کا کلام کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کتنا بلند و بالا اللہ اکبر ہو کر ایسی چھوٹی موٹی مثالیں دیتا ہے، یہ گویا کہ کلام ربی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے۔ تو ان تمام وجوہات کو جو کفار مشرکین اور یہودی عیسائی اور منافقین ان کے تمام ان واحد باتوں کا رب کائنات نے رد فرمایا، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں حیا فرماتا، کس چیز سے کہ ان یضرب مثلا ما بعودۃ، یہ کہ بیان کرے، یضرب ضرب سے بنا جس کا معنی ہوتا ہے چلنا، اور مثال بیان کرنا، اس سے مراد ہے کہ ایک بیان کرنے مثال، ما بعودۃ جو مچھر کی ہو، بعودہ بعض سے، بعض کا معنی ہوتا ہے کچھ حصہ، تھوڑا سا، جو بعض ہوتا ہے وہ بھی کل کا کچھ حصہ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے، تو جز جو چھوٹے کو کہتے ہیں حقیر کو، تو یہ پھر مچھر کے لیے بولا جانے لگا کیونکہ مچھر بھی ایک حقیر سی مخلوق ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، فما فوقہا پر جو اوپر اس کے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال یا مچھر سے جو اوپر ہو، اوپر میں دو احتمال ہیں، یا تو بڑائی میں اوپر
کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال یا مچھر سے کوئی چیز بڑی ہو اس کی مثال بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، یا اوپر سے مراد ہے حقارت کی طرف، نیچے کی طرف، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی یا مچھر سے جو بھی چھوٹی مخلوق ہو اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا۔ اور یہ چھوٹی حقیر چیز کی مثال اس کی مثال دینے سے جو مد مقابل ہے اس کو اور زیادہ حقیر اور ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو کہیں بھئی آپ جو ہیں شیر سے زیادہ بہادر ہیں، اس میں کیا اس بندے کی شان عظمت دوبالا ہوگی، یا ہم اس کو کہیں بھی آپ لوگ جو ہیں وہ آپ چوہے سے بھی زیادہ دلیر ہیں؟ حالانکہ یہ بھی دلیر کا لفظ بولا گیا ہے، جس کو ہم نے تشبیہ دی ہے شیر سے وہ بھی دلیر کا لفظ بولا گیا وہاں بھی، لیکن جو سننے والا ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے اس کو اپنی بہادری میں زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا کہ اس نے میری کیا توہین کی ہے یا میری بڑائی بیان کی ہے، یا میں کس سے دلیر زیادہ ہوں۔ تو ایسے ربی کائنات نے کفار و مشرکین کی جو بتوں کی مثال دی اور خالق کائنات جو مثال دی ہے منافقوں کو، ربی کائنات اللہ ذوالجلال نے ایسی ہی خالق کائنات نے ان کو حقیر کرنے کے لیے کفار مشرکین کے بتوں کو اور کفار مشرکین کی سوچ کو نیچے دکھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو تو صحیح یعنی کہ مثال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مثال بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پس بہرحال جو لوگ ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ پس جانتے ہیں وہ کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ کہ بے شک وہ حق ہے من ربہم رب ان کی طرف سے۔ جو ایمان والے ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ جو نازل ہوا ہے وہ حق نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خالق کی کائنات وحدہ لا شریک، یہ اس کا پیارا کلام ہے اور وہ حق ہے۔ یعنی جو یہودی عیسائی ایمان لے آئے تھے نا وہ بھی جانتے تھے کہ قرآن پاک میں یہ جو مثالیں بیان ہوئی ہیں یہ حق ہیں، کیونکہ تورات و انجیل میں سورۃ الامثال موجود تھی، کئی طرح یعنی کہ مثالوں کی صورتیں موجود تھیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تورات و انجیل اگر کلام منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حق ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور ہے پر وہ لوگ جو کافر ہوئے فَيَقُولُونَ پس کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا جو ارادہ کیا اللہ نے بِهَذَا ساتھ اس مثلا مثال کے۔ جو کافر ہیں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لو جی اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ ربی کائنات اللہ ذوالجلال فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہت کو اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت۔ فرمایا کہ اس قرآن مجید کو پڑھ کر گمراہ بھی بہت ہوتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھ کر ہدایت بھی بہت پاتے ہیں۔ یعنی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ کے مگر فاسقوں کو۔ جو فاسق لوگ ہیں وہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، جو فاسق لوگ ہیں وہ قرآن پڑھ کر اس میں سے اپنے من مرضی کے تراجم من مرضی کی تفسیریں کرتے ہیں اور اپنے خواہشات کے مطابق قرآن مجید کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رب کائنات اللہ جلال وحدہ لا شریک اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے مد مقابل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ فزق بھی کئی طرح کا ہے، فزق اعتقادی ہے، فزق عملی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کی مزید جو وضاحت وہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں قرآن پڑھ کر ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ہمارا یہ مسئلہ چل رہا تھا دعا کا، کہ دعا
دعا کے مسئلہ کرنے سے پہلے ایک مسئلہ میں نماز کا جو ہے نا، کیونکہ سردیوں کا موسم بھی ہے اور اس میں سمجھنا جو ہے ضروری سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے مسئلہ بیان کرنے سے وہ کسی کی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ تو سردیوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چادر جب ہم لیتے ہیں نا تو اس میں ہم دو طریقے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر ایک، ہم چادر لے کر اس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ اس طریقے سے، تو یہ طریقہ بھی مکروہ ہے۔ کیوں کہ اگر آپ ایسا کر لیں تو یہاں سے اگر کوئی بندہ پکڑ لے تو جلدی سے بندے کی جان نہیں چھوڑتی، ٹھیک ہے؟ تو شریعت مطہرہ نے ایسا طریقہ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے جس سے مسلمان چونکہ ہر وقت مجاہد ہے، ہر وقت، یعنی ایسا طریقہ استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ اگر کوئی دشمن پکڑ لے تو اس کو جلدی سے جان نہ چھڑائیں، جان چھڑانا جو ہے مشکل ہو جائے، وہ طریقہ شریعت نے منع فرمایا ہے، یہ نہ کرے۔ دوسرے نمبر کہ اپنے چہرے کو اس طرح چھپائے نہیں۔ نمازی کا چہرہ جو ہے وہ ننگا ہونا چاہیے، چادر سے چھپا ہوا ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو حالتیں جو ہیں یہ بہت احتیاط کی ہیں۔ اور اب ہمارا دعا کے لیے، رات کو میں نے بتا دیا تھا عشاء کی نماز کے وقت جو درس حدیث تھا درس بخاری میں، کہ دعا کے لیے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بیٹھنے کا طریقہ تو ہے ہم دوزانوں بیٹھیں گے، جیسے کہ ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں ویسے تو بیٹھ کر دعا مانگیں گے۔ اب دعا مانگنے کے وقت ہاتھ کا بھی میں نے بتا دیا کہ ہاتھ کہاں کہاں ہونے چاہیے، تو 3 طریقے بتا دیے آپ کو ہاتھ رکھنے کے۔ ہاں مجبوری کے طور پر ہاتھ نیچے بھی پڑے ہوں تو وہ الگ بات ہے، نہ بھی ہاتھ اٹھائیں منہ سے دعا مانگ لیں دعا تو ہو جاتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی۔ اور پھر جب دعا مانگنی ہے تو کہاں پہ، یہ بھی کال بتائی تھی بات کہ نماز پڑھتے ہوئے اسی طرح اسی حالت میں بیٹھے رہیں اور دعا مانگیں۔ تو اب دعا کے کہ کہاں کہاں دعا قبول ہوتی ہے، کن کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، کیسے دعا قبول ہوتی ہے۔ جب ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھانے کے بعد اب یہ ہے کہ حتی الوسع کوشش کریں کہ کاش ہمیں رونا آ جائے، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ تو بنا لیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کر کے، کیونکہ خوف و امید کے درمیان ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جب دعا مانگے تو دعا یوں شروع کرے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، چاہے یوں کہہ لے یا ثنا پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کے جو الفاظ ہیں وہ بیان کر لے، ذکر کرے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام، درود پاک پڑھے، کیونکہ جس دعا کے پہلے اور بعد میں درود پڑھا جاتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود تو قبول فرماتا ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریم کی بعید ہے کہ وہ درود پاک تو قبول فرما لے اور درمیان میں دعا مانگی ہوئی کو قبول نہ کرے، لہذا وہ درود پاک کے تفعیل سے وہ دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھنے کے بعد اب سب سے پہلے اللہ، اگر جو چیز اللہ سے مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے مناسب جو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتیہ ہیں ان کا ذکر کرے،
مثال کے طور پر بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرنی ہے تو یا شافی، یا کافی، یا سلام، یہ ایسے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ان کا ذکر کرے۔ اگر رزق طلب کرنا ہے یا غنی ہو، یا مغنی، یا واسع ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے، یا فتاح ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی جو ہیں، یا رزاق ہو، یہ ذکر کریں۔ اسی طرح ہی اگر مغلوب ہے، اگر ناچار ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، قہاری جبار، قہاری صفات ہیں، جباری صفات ہیں، ان کا ذکر کرے۔ اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو یا غفور ہو، یا ودود ہو، یا تواب ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یہ اسماء کرام کرنے کی اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے اسماء کرامی ذکر کرے۔ ان کے بعد اپنی جو دعا ہے، جو رزق مانگنا ہے، وہ گناہوں کی معافی ہے، تب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑا کر وہ دعا کرے اور دعا مانگے تو یہ سین میں ہو کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں میری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اگر یہ ذہن میں ہو تو پھر تو امید رکھیں، لیکن اگر یہ ذہن میں نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہادر شریف فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے رکھتا ہے، جو میرے بارے سوچتا ہے اس کے ساتھ میں وہ معاملہ کرتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے بارے صحیح سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ یقین کر، اس کا مطلب یہ ہے، اگر یقین نہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق نہیں سمجھتا، وہ اللہ تعالیٰ کو شافی نہیں سمجھتا، وہ اللہ تعالیٰ کو کامل قدرت والا نہیں سمجھتا۔ جتنا مرضی گنہگار ہے بڑا ہے، کتنی مرضی بیماری ہے بڑی ہے، جو بھی تکلیف ہے، خالق کی کائنات ان اللہ علی کل شیء قدیر کی طاقت والا مولا مالک ہے، وہ رب کائنات وحدہ لا شریک، اس کے قبضے میں کیا کچھ نہیں ہے۔ کامل یقین سے مانگ، اس یقین سے مانگ کہ تجھے یقین ہو کہ میرے ہاتھ میرے چہرے پہ بعد میں پھرے گی، میرا مولا مجھے پہلے عطا فرما دے گا۔ پرانے وقت میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ جانے لگے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، تو ایک بچہ بھی ساتھ ہو لیا اور اس بچے نے چھتری پکڑ لی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بچے یہ تو گرمی ہے، ہم دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش دے دے، تو چھتری کیوں؟ اس بچے نے جو جواب دیا، واقعہ تو بہت طویل ہے، اس بچے نے جو جواب دیا وہ سنہرے حروف کے لکھنے قابل ہے۔ بچہ کہنے لگا ہم جا کر مانگ کس سے رہے ہیں؟ اگر ہمیں اتنا یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارا مولا جو ہے ہماری دعا کو کی ہوئی کو قبول فرمائے گا، یہ ہمیں یقین نہیں ہے، اگر ہمارے ذہن میں شک و شبہات ہے تو ہمیں جا کر دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ہم اس نیت سے جا رہے ہیں کہ اپنے مالک و مولا سے دعا مانگنے کے لیے کہ وہ ضرور دے گا، اس لیے میں چھتری لے کر جا رہا ہوں کہ میں جب دعا مانگوں گا اپنے مالک و مولا سے، تو جب میں واپس آؤں گا تو میں بارش میں ہی واپس آؤں گا۔ جب اس نیت سے انسان دعا مانگتا ہے نا تو پھر اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنے کے یہ طریقہ ہے اور یہ سریقہ ہے جو بندہ نے چیز نے مختصر تھا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کی جو ہے انشاءاللہ جو حسب وعدہ اور حسب روٹین وہ اپنا جو مسائل ہیں وہ دعا کے بارے میں چلتے رہیں گے۔ تو دعا مانگ کر پھر اپنے چہرے پہ بھی وہ ہاتھ پھیرنا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یا میرے جو ان خالی ہاتھوں پہ اللہ کی رحمت برسی ہے وہ اپنے شامل حال کرتا ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ سنت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرہ اقدس پہ اپنے ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے۔ ہمارا لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔